دوستو، اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور ایمان سے دور کرنے کی ناکام کوششیں کی گئیں۔ مگر جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ تو لٹا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے سچے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس مسلمان کو سب کچھ اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اپنے سچے رب پر قربان کر دیا۔ دوستو، یہ واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا جابر اور ظالم تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس کے باوجود بھی اس کی بیوی کس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئی، ان کے ایمان لانے کا سبب کیا بنا، اور جب فرعون کو ان کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس بدبخت نے اس نیک خاتون پر کون کون سے ظلم و ستم کیے، اور فرعون کی بیوی کون تھی اور کس کی اولاد میں سے تھی۔ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ اسی طرح کی ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ٹائم کو بغیر ضائع کیے۔ دوستو، فرعون کی بیوی جس کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن والد کی اولاد میں سے تھی، اور یہ ریان بن والد وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی خوبصورت خاتون تھی، اور چونکہ یہ بادشاہ کی اولاد میں سے تھی، اسی وجہ سے ان کو مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اور یہ بادشاہ مصر کی بیوی بھی تھی، تو اسی لیے ہمیشہ خادمہ ان کے آگے پیچھے رہا کرتی تھی۔ یہ فرعون سے نفرت کرتی تھی، لیکن فرعون جو بادشاہ تھا تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے نکاح کر لیا۔ دوستو، فرعون کی حکومت و سلطنت اور مال و دولت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا، اس لیے اس بدبخت نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا۔ چونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا تو وہ تمام انسانوں کو اپنا غلام تصور کرتا تھا۔ چنانچہ وقت یوں ہی گزرتا گیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین کلمہ طیبہ کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور ان کی قوم کی طرف ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ان کو باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ کفر پر ڈٹے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک دن خاص کیا جس دن مصر میں بہت بڑا میلہ لگتا تھا، تو فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو دعوت دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا کہا۔ تو جب وہ دن آیا تو ایک میدان سجایا گیا، تو فرعون ایک طرف غرور و تکبر میں ڈوبا اپنے تخت پر جا بیٹھا، تو جادوگروں اور سبھی لوگوں کو اس جگہ اکٹھا کیا گیا، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ تو جادوگروں نے فرعون کی عزت کو بچانے کی قسم کھا کر رسیوں کو پھینکا جو سانپوں میں بدل گئیں۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع میں خوف پھیل گیا، تو تمام لوگ بھاگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے عصا کو پھینک دیا، جو ایک بہت ہی بڑے خوفناک اژدہا کی شکل میں آ گیا اور باری باری ان جادوگروں کے سانپوں کو کھانے لگا۔ تو جادوگر یہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ تو جب یہ ساری خبر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی تو ان کے دل میں بھی ایمان گھر کر گیا اور انہوں نے بھی اسی طرح اسلام کو قبول کیا۔ لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک ظالم فرعون کی بیوی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے سچے رب کے حوالے کر دیا اور اس کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔
ابتدا میں تو انہوں نے اپنا ایمان لانا کسی پر ظاہر نہ کیا، لیکن ایک دن فرعون کی بیٹی کی جو خادمہ تھی وہ ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، تو ایک دم وہ کنگھی اس کے ہاتھوں سے گر گئی، تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا، اور فرعون کی بیٹی نے وہ کلمات سن لیے جو خادمہ نے کہے تھے، اور فرعون سے جا کر اس کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور اس کی ہی عبادت کرتی ہے۔ تو فرعون نے غضبناک ہو کر اس خادمہ کو دربار میں بلایا اور اس کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی، تو آخر کار فرعون نے اس خادمہ اور اس کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ اس وقت یہ سب حضرت آسیہ بھی دیکھ رہی تھی، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی آنکھوں سے غیب کے تمام پردوں کو اٹھا دیا، اور حضرت آسیہ نے دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو آسمان کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، تو انہوں نے دل ہی دل میں فرعون کی خلاف بغاوت کا علم بلند کر لیا۔ تو جب فرعون نے اپنی بیوی سے اس خادمہ کا قصہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے سنایا، تو حضرت آسیہ نے فرمایا کہ تیری بربادی ہو، کس شے نے تجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ تو فرعون غصے سے کہنے لگا کہ تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا جس جنون کے اندر وہ خادمہ مبتلا تھی۔ تو اس کے جواب میں حضرت آسیہ نے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور ان تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ تو وہ پہلے تو بغیر کسی ظلم کے سمجھانے لگا کہ اگر تو نے موسیٰ کے رب کو نہ چھوڑا تو پھر تو ضرور موت کا مزہ چکھے گی۔ تو چونکہ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، تو انہوں نے فرعون کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ تو فرعون نے طرح طرح کے ظلم کرنا شروع کر دیے تاکہ وہ ایمان سے دور ہو جائیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں لگا کر دھوپ میں سورج کی طرف منہ کر کے لٹا دیا گیا، اور آپ کے سینے پر چکی کا بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہ کیا، بلکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہی ہوتا گیا۔ تو اسی طرح ان کی شہادت ہو گئی۔ تو دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کے صدقے نیک اور پختہ ایمان والا بنائے، آمین۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔